السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب
أو دعا بدعوى أهل الجاهلية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ. قرآن مجید فرقان حمید ہے. اللہ کا قرآن اور اللہ کا کلام اور اللہ کی جانب سے یہ نور زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے. اور یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لانے والی ہے. یہ کتاب قرآن مجید شرک سے نکال کر توحید کی طرف لے آنے والی کتاب ہے. اور یہ کتاب قرآن مجید بدعات سے نکال کر سنت کی طرف لے آنے والی کتاب ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے ہوں اور اللہ کے قرآن کو سننے والے ہوں اور اللہ کے قرآن کو سمجھنے والے ہوں. خوشی ہو یا غمی ہو، دکھ ہو یا مصیبت ہو یا امن و امان ہو، دن ہو رات ہو، اجالا ہو اندھیرا ہو، دشمن ہو کہ دوست ہو، مرنا ہو کہ جینا ہو، کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. جو بھی اللہ کے قرآن کو پڑھ لے، جو بھی اللہ کے قرآن کو سن لے اور جو بھی اللہ کے قرآن کو سمجھ لے، اس کی دنیا اور اس کی کائنات بدل جاتی ہے اور وہ گمراہی سے ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے. مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور کلمہ پڑھنے والوں، محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ، محرم الحرام کا یہ عظمت اور شان والا مہینہ، اس مبارک مہینے کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت کچھ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان محرم الحرام کے حوالے سے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اسی طرح رمضان کے بعد افضل روزے وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. اس محرم کے مہینے میں بے شمار واقعات ہوئے، جن میں سے ایک جناب حضرت مولا حسین علیہ السلام کی کرب و بلا میں شہادت بھی ہے. اور صرف نواسہ رسول جناب حضرت مولا حسین علیہ السلام ہی شہید نہیں کیے گئے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے اہل بیت اور ان کے ساتھ جناب عقیل کے بیٹے، اور کرب و بلا میں جناب حسین کے ساتھ حضرت حسن بن علی علیہ السلام کے اولاد بھی شہید ہوئی. اب اس شہادت کے حوالے سے اور اس المناک واقعے کے حوالے سے ایک قوم اور ایک قبیلہ اور ایک جماعت اور ایک فرقہ جنہوں نے ماتم کے نام پر، نوحے کے نام پر، تعزیوں کے نام پر، علم کے نام پر اور رونے اور پیٹنے کے نام پر
اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا جھوٹا ڈنڈورا پیٹ کر باقاعدہ ایک مذہب اور ایک فرقہ بنا لیا، تو قرآن مجید فرقان حمید اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث اور خود فقہ جعفریہ ہمیں یہ بتائے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے جب شہادتیں ہو جائیں، جب ظلم و بربریت کا بازار گرم ہو جائے، جب لوگوں کو ناحق قتل کر دیا جائے، تو ایسے موقع پر ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے، اور ایسے موقع پر اللہ کا قرآن ایمان والوں سے کیا کہتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ایمان والوں سے ایسے موقع پر کیا کرنے کو کہتا ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے جھوٹا ڈنڈورا پیٹنے والے وہ ان موقعوں پر کیا کچھ کرتے ہیں، اور آیا ان کا یہ کرنا قرآن مجید کے خلاف ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کے خلاف ہے، اور خود امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب تعلیمات کے بھی خلاف ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ ماتم کرنا، تعزیہ کرنا، نوحہ کرنا، یہ پیٹنا، یہ کالے کپڑے پہننا، یہ چارپائیوں کا الٹ کر دینا، شادیاں نہ کرنا، ہم بستریاں نہ کرنا، اور پانی کی سبیلیں لگانا، اور یہ سارے کے سارے اعمال یہ کتاب اللہ کے بھی خلاف ہیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہیں، اور وہ باتیں جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی گئی فقہ جعفریہ میں، یہ ان کے بھی خلاف ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ و تعالی وہ صبر کرنے والوں کا ہی ساتھ دیتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے بتلایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور بھی ضرور کریں گے۔ وہ آزمائش دشمن کے ڈر کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ بھوک اور پیاس سے بھی ہو سکتی ہے، وہ مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی بتا دیجئے کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اب صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر یہ ہوتا ہے کہ بندے کو مصیبت پہنچے، کوئی قحط سالی ہو جائے، کوئی ظلم و بربریت کا بازار گرم ہو جائے، کوئی ناحق قتل ہو جائے، یا کسی کی بقضائے الہی وفات ہو جائے، تو اس پر نہ رونا ہے، نہ پیٹنا ہے، نہ گریبان پھاڑنا ہے، نہ چیخنا ہے، نہ چلانا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ایمان والوں کا شیوا یہ ہوتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، مومنوں کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو مومن کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، مومن مصیبت پہنچنے پر انا للہ پڑھتے ہیں۔ کیا معنی؟ کہ ہم خود تو اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب جو مصیبت پہنچنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سکھائی گئی دعا پڑھ لے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 918۔ اس دعا کے اندر نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا بتایا
کہ مومن مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور مصیبت میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور بہتر چیز عطا کر دے۔ تو جب ایمان والے یہ کہہ دیتے ہیں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان ایمان والوں پر اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں برستی ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ تو قرآن مجید نے ہمیں کیا بتایا؟ اگر آپ کے گھر کوئی مر گیا، سیدھا سیدھا اللہ کی قضا سے مر گیا، یا کہیں کسی نے قتل کر دیا، یا کوئی میدان جہاد میں شہید ہو گیا، یا کوئی کرب و بلا میں مار دیا گیا، جیسے جناب حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کو کرب و بلا میں ظلم و زیادتی کا بازار گرم کرتے ہوئے ظالموں نے آپ کو گھیرا اور ظلم و بربریت کا ارتکاب کرتے ہوئے نواسہ رسول جناب حضرت مولا حسین علیہ السلام کو ان کے اہل بیت سمیت شہید کیا گیا۔ تو ایسے موقع پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ نہ تو کرب و بلا میں جناب حسین نے ماتم کیا، نہ زینب اور ام کلثوم نے ماتم کیا، اور نہ امام جعفر صادق نے ماتم کیا، نہ دیگر اہل بیت نے ماتم کیا۔ ہاں، ماتم کرنے والے کتنے قسم کے ہیں؟ ایک ماتمی تو وہ ہیں جو جاہلیت کے معاشرے کی طرح روتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے مسلم اور بخاری میں کیا فرمایا وہ بتاتا ہوں۔ دوسرا ماتم کرنے والے ہوتے ہیں ڈرامہ باز فراڈی، اہل بیت علیہ السلام کے نام پر جھوٹا مذہب گڑھ لینے والے لوگ، یعنی رونا رو رہے ہیں، ماتم ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، حقیقت پر مبنی نہیں ہے بلکہ یہ سیریل پر اور ڈرامے پر مبنی ہے۔ یہ ڈرامے بازی کا رونا، اس کا ذکر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا۔ سورہ یوسف ہے، پارہ نمبر 12 ہے، اور ان آیات بینات کے اندر یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دے دیا اور اپنے باپ کے پاس کیا کرتے آئے؟ اپنے باپ کے پاس جب پہنچے تو ڈرامہ کیا۔ وہ ڈرامہ کیا تھا؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔ کیوں رو رہے ہو بھائی؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين بدم کذب۔ جناب یوسف کے بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں دھکا دے کر اپنے باپ کے پاس آتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے آئے۔ کس قسم کے آنسو؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فلموں میں لوگ رو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ رونا نہیں ہوتا، وہ محض ڈرامہ ہوتا ہے۔ یہ بھی روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا، پیچھے بھیڑیا آیا اور ہمارے بھائی یوسف کو کھا گیا۔ یعنی بھیڑیا اتنا بھوکا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی نہ کوئی ہڈی چھوڑی، نہ پسلی چھوڑی، نہ گوشت چھوڑا، نہ چمڑی چھوڑی، کچھ بھی نہ چھوڑا۔ تو کہنے لگے کہ بھیڑیا آیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا گیا، آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، گو ہم بالکل سچے ہیں۔ یعنی ڈرامے بازوں کو یہ معلوم ہے کہ بابا جی یعقوب علیہ السلام نے ہماری بات پر اعتبار نہیں کرنا، لیکن ڈرامہ ہوتا ہے، انہوں نے بھی ڈرامہ بنا لیا۔ مزید کیا کیا؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے آلودہ بھی کر لائے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، 1400 سال گزر گئے،
حضرت حسین علیہ السلام کا گھوڑا بھی ان کے پاس، عباس کا جھنڈا بھی ان کے پاس، پورے کا پورا کرب و بلا کا سامان وہ انہی پیٹنے والوں کے پاس ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی یوسف علیہ السلام کے ڈرامہ باز بھائیوں کے ڈرامے کی طرح محض ایک سیریل ہے، ایک ڈرامہ ہے۔ جھوٹ کا خون ہوگا، جبکہ ایسے منظر بھی دیکھے ہیں، جھوٹی ڈیڈ باڈی بنا لی، سر کاٹ لیا، اس میں تیر لگا دیے، گھوڑا بنایا گیا، اس کو تیر لگے ہوئے، یعنی پورے کا پورا وہی منظر جو جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں دھکا دینے کے بعد جھوٹ موٹ کا ڈرامہ بنا کر آئے۔ تو دو قسم کا رونا، ایک وہ جو جاہلیت کے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، اور ایک وہ جو ڈرامے کی عکاسی کرتا ہے۔ اب جو جاہلیت کے جیسے کام کرے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اسے کتاب الایمان میں لے کر آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماتم کرنے کے حوالے سے، رخسار پیٹنے کے حوالے سے، اپنا گریبان چاک کر دینے کے حوالے سے، اور جاہلیت کی طرح اونچا رونا پیٹنا اور واویلا کرنا۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ زور زور سے چیخا چلایا بھی جاتا ہے، قمیض پھاڑنا تو دور، سرے سے قمیض اتار دی جاتی ہے، آ مار دھے مار، مارنا، اپنے ہی آپ کو مارنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود او شق الجیوب او دعا بدعوی اہل الجاہلیہ، جس نے رخسار پیٹے، اپنے منہ پہ آپ تھپڑ مارے، اور فرمایا کہ جس نے اپنے گریبان کو، اپنی قمیض کو چاک کر دیا اور جاہلیت کی طرح پکاری، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی یہ ماتمی لوگ نبی علیہ السلام سے نہیں ہیں تو پھر کہاں سے ہیں؟ پیچھے شیطان ابلیس ہی رہ جاتا ہے، وہیں سے ہی ہوں گے۔ اسی طرح رونے اور پیٹنے کے حوالے سے ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ جناب حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو موسیٰ اشعری نبی علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی تھے اور بڑے عظیم المرتبہ صحابی تھے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا اور جب ایک بیماری کے اندر شدید ترین بیمار ہو گئے اور ان پہ غشی طاری ہو گئی، اور ان کا سر جو ہے وہ ان کے اہل خانہ میں سے ایک عورت کی گود میں تھا، اور ادھر سے جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو غشی طاری ہو رہی ہے۔ اس موقع پر ان کے اہل خانہ میں سے ایک عورت بلند آواز سے چیخنا اور چلانا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ سن رہے ہیں مگر کمزوری اتنی ہے کہ جواب نہیں دے پاتے، اور جب طبیعت کچھ سنبھلی تو کہنے لگے جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، انا بریء مما برئ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس چیز سے اعلان برات کرتا ہوں جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برات کا اعلان فرمایا۔ وہ کی کیا چیز تھی؟ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برئ من السالکۃ والحالکۃ والشاقۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان برات کیا ماتم کرنے والی عورت سے، اور جو زور زور سے چیختی اور چلا رہی ہو، اور ماتم اور نوحے میں اپنا سر منڈوا لینے والی لوگ اور عورت، اور اسی طرح ماتم کرنے والی عورت جس نے اپنے گریبان کو چاک کر لیا۔ تو یہاں مردوں کا بھی یہی کام، عورتوں کا بھی یہی کام، اپنا منہ اپنے تھپڑوں سے پیٹے جا رہے ہوں گے اور اپنا سینہ اپنے ہی تھپڑوں سے پیٹے جا رہے ہوں گے۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورت نوحہ کرتے ہوئے مر گئی، توبہ نہ کی، اسے گندک کا لباس پہنایا جائے گا، اور یہ گندک کیا ہے؟ جہنم میں بھی ڈالا جائے گا۔ گندھک بذات خود ایک آتش گیر مادہ ہے، تو مزید ایسے لوگوں کا عذاب زیادہ کیا جائے گا۔ اسلام کے اندر ماتم، نوحہ، رونا پیٹنا، چیخنا چلانا، گریبان چاک کرنا، واویلا کرنا، یہ تمام کام حرام ہیں۔ اور یہ ماتم کی رسمیں کب سے شروع ہوئیں؟ مورخ
اکبر شاہ نجیب آبادی اپنی کتاب تاریخ اسلام میں عنوان قائم کرتے ہیں کہ تعزیہ داری کی ایجاد۔ لکھتے ہیں کہ سن 352 ہجری کے شروع میں معز الدولہ ایک شیعہ حکمران تھا۔ 10 محرم کو حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کا غم منانے کا حکم دیا۔ تمام دکانیں بند کر دی گئیں اور تمام لوگ ماتمی کالا لباس پہنتے ہوئے، عورتیں نوحہ کرتے ہوئے، اپنے بال کھول کر اپنے منہوں کو کالا کرتے ہوئے اور روتے اور پیٹتے ہوئے انہوں نے یہ کام شروع کروایا، اور اس پر اہل سنت خاموش رہے۔ اور آئندہ سال معز الدولہ کی حکومت نے پھر یہی کام کیا، اور اس معز الدولہ نے مزید یہ کروایا کہ جناب حضرت سیدنا امام امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے اصحاب پر بھی لعنت کرنے کا لوگوں کو کہا، بلکہ دیواروں پر بھی لعنتیہ جملے لکھوائے گئے۔ صحابی رسول حضرت امام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے فقہ جعفریہ کے اندر بھی ماتم کرنا حرام ہے، اور حدیث کے اندر بھی مسند احمد میں اور ابن ماجہ میں روایت ہے، فاطمہ بنت حسین اپنے والد حسین بن علی سے روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کسی مسلمان کو مصیبت پہنچے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور فرمایا اگر مصیبت پہلے ہی گزر چکی ہو اور عرصہ ہو چکا ہو تو پھر یہ دعا پڑھے جو دعا ابھی پڑھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی۔ تو مصیبت میں انا للہ اور یہ دعا پڑھنی ہے۔ اسی طرح فروع کافی ایک معتبر کتاب ہے شیعہ مذہب کی، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر اور آزمائش یہ دونوں مومن پر آتے ہیں۔ مومن پر جب آزمائش آتی ہے مومن صبر کرتا ہے، اور بے صبری اور آزمائش یہ دونوں کافر پر آتے ہیں، اور جب کافر پر آزمائش آتی ہے تو کافر کیا کرتا ہے؟ وہ بے صبری کرتا ہے۔ فروع کافی کتاب الجنائز۔ اور اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اسی طرح فروع کافی کتاب النکاح میں ہے، یہ شیعہ مذہب کی کتاب، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کہا، جب میں فوت ہو جاؤں تو پھر مجھ پر اپنا چہرہ نہ نوچنا، نہ مجھ پر اپنے بال بکھیرنا، اور نہ واویلا کرنا، اور نہ ہی مجھ پر نوحہ کرنا۔ اسی طرح فروع کافی میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں، میت پر چیخ و پکار کرنا اور کپڑے پھاڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ امام باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس نے قبر کی تجدید کی یا کوئی شبیہ بنائی، یعنی قبر کو پکا کیا، از سر نو بنایا، جو کہ ہم سنی بھی کرتے ہیں، وہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو ماتم کرنے والا اور قبر کی تجدید کرنے والا۔ اسی طرح فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رخسار ہرگز نہ پیٹنا، نہ ہی چہرہ نوچنا، نہ بال اکھیڑنا، نہ گریبان چاک کرنا، نہ کپڑے کالے کرنا، اور نہ ہی واویلا کرنا۔ نبی علیہ السلام نے یہ منع کیا بقول امام باقر رحمہ اللہ، فروع کافی کتاب النکاح۔ اور اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، صحیح بخاری میں کتاب الجنائز حدیث نمبر 299 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 935۔ نبی علیہ السلام کو ام حبیبہ نے فرماتے ہوئے سنا، جو عورت اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے وہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، البتہ اپنے خامند کی موت پر بیوہ 4 ماہ اور 10 دن کا سوگ کرے گی۔ اسی طرح امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا سوائے عورت کے کہ وہ عدت میں
خامد کی وفات پر جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن سوگ کرے گی۔ تو آج تو صدیوں ہو چلی ہیں اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سوگ اور ماتم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمایا میری امت میں زمانہ جاہلیت کی 4 چیزیں ہیں جن کو لوگ نہیں چھوڑیں گے: حسب و نسب پر فخر کرنا اور دوسرے کے نسب میں اس کو طعنہ دینا، ستاروں کو بارش کا سبب جاننا اور نوحہ کرنا، ماتم کرنا۔ اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بخاری مسلم میں فرمایا، ماتم کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اسے قیامت کے دن گندک کی قمیض پہنائی جائے گی۔ گندک کیا ہے؟ ایک آتش گیر مادہ ہے، مزید آگ کو اور جہنم کی ہولناکی کو تیز کرنے والا۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگوں میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ کفر میں مبتلا ہیں: کسی کے نسب میں طعنہ کرنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ اور اسی طرح جناب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور مسند بزار کی یہ روایت ہے کہ صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، 2 آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملے تو نعمت کے وقت گانا بجانا، شادی ہو رہی ہے گانا بجایا جا رہا ہے، اور جو گانا نہ بجائے اسے کہتے ہیں کہ یہاں شادی ہے یا کوئی مر گیا ہے۔ اور دوسرا کام مصیبت کے وقت چلا کر بلند آواز سے نوحہ کرنا، ماتم کرنا۔ اس روایت کی سند کی صحت متعلق فی الحال مجھے علم نہیں۔ اسی طرح دیگر بہت ساری روایات کے اندر یہ بتایا گیا کہ نوحہ کرنے والی عورتوں کی جہنم میں 2 صفیں بنائی جائیں گی، ایک صف ان کی دائیں طرف اور ایک صف ان کی بائیں طرف، تو وہ عورتیں جہنمیوں پر کتے کی طرح بھونکیں گی۔ ماتم کرنے والی عورتوں کا کام کیا ہوگا کہ وہ جہنمیوں پر کتوں کی طرح بھونکیں گی۔ طبرانی فی الاوسط۔ فی الحال اس روایت کی سند کے متعلق بھی معلوم نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک شیعہ عالم شفیع بن صالح شیعی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ماتم ابلیس نے کیا۔ ابلیس کا ماتم کس صورت میں تھا؟ وہ گانے کی صورت میں تھا۔ اور آج بھی اگر ہم سوشل میڈیا پر دیکھیں، پوری دنیا کے اندر ماتم کے مختلف طریقے ہیں، جن میں ماتم کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ماتمی ماتم کر رہے ہیں اور ساتھ میں ڈھول بجانے والا ڈھول پیٹ رہا ہے۔ اور یہ شیعہ کا عالم شفیع بن صالح کیا کہتا ہے کہ جو ماتم کرنے والا ہے وہ قیامت کے دن کتے کی طرح آئے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ماتم اور مرثیہ یہ زنا کا منتر ہے۔ اور اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا باقاعدہ ماتم وہ کوفے میں جناب حسین علیہ السلام کے قاتلوں نے کیا، جلاء العیون۔ یہ بھی شیعہ مذہب کی کتاب ہے۔ اور اسی طرح شیعہ مذہب کی کتاب جلاء العیون کے مطابق دمشق میں یزید نے اپنے گھر کی عورتوں سے 3 روز ماتم کروایا۔ تو ماتم کرنا کن کا کام ہے؟ اور اسی طرح ابن زیاد نے جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کیا، کوفے کے بازاروں میں پھرایا، اور جب لوگ دیکھتے کوفے کے شیعہ دھاڑے مار مار کر روتے۔ اور اس موقع پر جناب امام زین العابدین نے کیا فرمایا؟ ان ہؤلاء یبکون، یہ لوگ رو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہی تو ہمارے قاتل ہیں، یعنی جو ماتم کر رہے ہیں بقول امام زین العابدین رحمہ اللہ، یہی ماتم کرنے والے ہی ہمارے قاتل ہیں۔ اور اسی طرح دیگر بہت ساری روایات۔ تو اسلام نے اور قرآن نے اور حدیث نے اور خود شیعہ مذہب کی معتبر کتابوں نے یہ بتایا کہ ماتم کرنا حرام ہے۔ اسلام امن کا دین ہے اور اسلام صبر کا درس دیتا ہے۔ نہ اپنے آپ پر اسلام خود کش اٹیک کرنے، خودکشی کی اجازت دیتا ہے، نہ اسلام دوسروں کا امن عامہ خراب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا
استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين والمؤمنين اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا